بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کائنات اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنائی ہے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عاشق و معشوق کی گفتگو ہو رہی ہے۔ البتہ یہ لفظ میں نے ایسا استعمال کر دیا، وہ بھی آغاز میں ہی، کہ جو ممبر سے تو مانوس نہیں ہے۔ کچھ ناکام سیاستدانوں نے اتنا لفظ سیاست استعمال کیا کہ سیاست ہی بدنام ہو گئی، اور کچھ ناکام عاشقوں نے لفظ عشق اتنا استعمال کیا کہ مفہوم عشق ہی بدل کے رکھ دیا۔ کوئی اگر جاننا چاہتا ہے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے تو اسے حسین سے پوچھنا ہوگا۔ عاشقوں کے امام کو حسین کہا جاتا ہے، اور یہ میرا زور بیانی نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق۔ عقیدہ علامہ اقبال کا بیان کریں تاکہ پاکستان اور مضبوط ہو جائے۔ حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کو جناب زینب نے لکھا ہے۔ عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق یہ ابراہیم نہیں کود رہے، یہ آگ میں عشق کود رہا ہے۔ جی، عقل جب کمال پر پہنچتی ہے تو عشق شروع ہوتا ہے۔ خبردار، عاشق پاگل نہیں ہوتا، عاشق سے تو بڑا کوئی عقل مند نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ ابھی تو عقل کھڑی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور جو اس عقل کی منزلوں سے گزر کے جو عشق کی وادی میں آ چکا تھا وہ کود گیا۔ جو چھوٹی کلاس کے لوگ تھے وہ کھڑے سوچ رہے تھے، اور جو بڑی کلاس کا فرد تھا وہ آگ میں کود چکا تھا۔ تو عشق اور عقل دو مخالف اور متغیر لفظ نہیں ہیں، بلکہ مدارج بیان کیے جا رہے ہیں۔ عقل کے بعد عشق۔ پھر اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اس وقت آپ مجلس میں عقل کی بنیاد پر اگر کچھ سوچنے لگے گا تو کہے گا، جی میرا پیر سن ہو گیا، مجھے ہلنے کی جگہ نہیں مل رہی، کھوا چھل رہا ہے، انگوٹھا پھوٹ گیا، میں کہاں آ کے بیٹھ گیا۔ عقل تو کچھ اور کہے گی۔ مگر عشق یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ مجھے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی، عشق یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اگر مجھے واپس باہر جانا پڑ گیا تو کیسے نکلوں گا، یہاں تو رستہ ہی نہیں ہے۔ عشق تو یہ بات سوچ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ عشق واپس جانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں نہیں معلوم کہ کیوں میں اس وادی میں آ گیا، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ وادی میں پوری طرح سے گزروں، توجہ چاہوں گا۔ اس لیے قاعدہ دے رہا ہوں، کسوٹی دے رہا ہوں، جہاں معشوق کو پا لینا ہی کمال ہو وہ عشق کہاں ہے؟ جہاں معشوق کو پا لینا آغاز ہو وہ عشق ہے۔ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، ختم ہوا عشق۔ دو آشناؤں کی بڑی محنت کے بعد شادی ہوئی۔ 10 سال کے بعد لڑکا لڑکی سے کہنے لگا، تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے۔ وہ کہنے لگی، ابھی نکلا ہے۔ اس نے کہا، جی ابھی کیسے نکل آیا؟ کہنے لگی کہ پیدائشی آنکھ میں یہ ڈاٹ تھا، دھبا تھا، جب تک عشق رہا تمہیں دھبے نظر نہیں آئے، جیسے عشق ختم ہوا تمہیں دھبے نظر آنا شروع ہو گئے۔
تو عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال، آخری بات ہے، بس ختم بات. لیکن عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے. تھکے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب تک زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق مجازی رہا، یوسف آگے آگے جاتے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے جاتی تھی. اور جب زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق حقیقی ہو گیا تو زلیخا آگے چلتی تھی، یوسف پیچھے چلتے تھے. جی ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کھال ان کی بڑھاپے والی اور جھریاں پڑ گئی تھی اور آنکھوں کا نور چلا گیا تھا. جیسے فقیر اور مانگنے والیاں ہوتی ہیں، اس طرح کا انداز تھا. پھٹے ہوئے کپڑے، جہاں سے گزر رہے ہیں حضرت یوسف، ان کی بگی گزرنی تھی، ان کی سواریاں گزرنی تھیں، وہاں رستے پر آ کے کھڑی ہو گئی. اور جیسے ہی گزرے تو آواز لگائی. حضرت یوسف نے دیکھا مجمع میں تو ایک خاتون گرتی پڑتی آگے آ رہی تھی. قریب آ کر حضرت یوسف سے کہنے لگی مجھے پہچانو. حضرت یوسف نے فرمایا یا زلیخا ما الذی دعاک الیک، ما الذی دعاک ہناک. اے زلیخا، اس حالت میں تجھے کس چیز نے پہنچا دیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ تیرا تو یہ حال نہیں تھا، یہ تجھے کس نے اس حالت میں پہنچا دیا؟ تو بے ساختہ بولی حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کیا ہے.